اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ جو 30 سے 50% لوگ ہونے ہیں جن کی موت ہو جانی ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ چلان کاٹ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 2000 کو 4000 کا ہے۔ ہیلمٹ کا استعمال روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے اندر شرح اموات کو 42% تک کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو سویئر ہیڈ انجریز ہوتی ہیں ان کو 70% تک کم کر دیتا ہے۔ 2024 پچھلے سال کی بات ہے، میں سرجیکل ایمرجنسی میں جب کام کر رہا تھا تو رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب ایک ایکسیڈنٹ آیا ہمارے پاس، جو کہ ریسکیو والے لے کے آئے تھے، اور وہ ایک بالکل کہہ لیں کہ 60-70 سال کا ایک دیڑھ عمر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، جو کہ خون میں لت پت اس کے سارے کپڑے، اور وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ وہ جب ہمارے پاس آیا ہم نے فوراً اس کو بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی جب ساری انیشیل ٹریٹمنٹ شروع کی، جو کہ ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جب اس پیشنٹ کو سی ٹی اسکین کے لیے سی ٹی اسکین روم میں لے کے گئے، وہاں پہ پتہ چلا کہ اس پیشنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ ملٹیپل جگہ سے فریکچر ہے، اس کی ہڈی یہاں سے فریکچر ہے۔ اس کے علاوہ برین جو اندر تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہوا تھا۔ برین اسٹیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے دل کو کنٹرول کرتی ہے، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ تو وہ مریض جو تھا وہ رات کو، جب میری سرجیکل ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی صبح 6 بجے تک وہ میں نے پیشنٹ کو دیکھا کہ اس وقت ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ پیشنٹ کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں، اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، باقی زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہوا یہ کہ جب 6 بجے میری وہ ڈیوٹی اوور ہو گئی، میں چلا گیا وہاں سے۔ 6 بجے وہ پیشنٹ جو تھا وہ نیورو سرجری، دماغ کی جو سرجری والی وارڈ ہوتی ہے، اس پیشنٹ کو وہاں پہ شفٹ کروا دیا گیا، اور تقریباً مجھے 11 بجے کے قریب کچھ دوستوں کی کالز موصول ہوئیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ ایک تصویر ایک ایسے پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اس پیشنٹ کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیسے میری تصویر ایک ایسے بالکل ایک انجان سا بندہ تھا، کیسے اس کے ساتھ وائرل ہو سکتی ہے؟ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ تحریک منہاج القرآن کے علامہ غلام ربانی تھے، جو کہ ایک بہت ہی اچھے اسکالر تھے، جن کی یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں۔ تو پھر جب مجھے یہ اس چیز کا پتہ چلا تو میں بھی تھوڑا سا چونکا کہ یار یہ کتنا اچھا اور ایک اتنا علم والا بندہ اچانک اس طرح سے ہمارے پاس گھر سے نکلا بالکل ٹھیک، اور خون میں لت پت ہمارے پاس آتا ہے، اور اس کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلتا ہے اس دن وہ جمعے کا ٹائم تھا، صبح جب میں وہ ڈیوٹی سے اوور ہو کے میں واپس گیا، تو مجھے تقریباً جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے پتہ چلتا ہے کہ علامہ غلام ربانی صاحب خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر وجہ کیا بنی تھی؟ ہیڈ انجری ان کی۔ اس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اندر ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے، اس وجہ سے ایک ہم نے علم والا بندہ، ایک شعور والا بندہ ہم نے کھو دیا۔ اگر اس میں پھر یہی آتا ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے اس سے ایک دن میں زیادہ نہیں ہونا، اس سے کم نہیں ہونا، مگر پھر بھی ایک سوچ آتی ہے کہ شاید کی بات آتی ہے کہ اگر علامہ صاحب نے اس دن ہیلمٹ پہنا ہوتا تو وہ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری ان کی موت کی وجہ بنی، شاید وہ نہ بنتی۔ ایک سوچ بندے کے ذہن میں آتی ہے۔ تو میں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری ہے۔ میں کچھ آپ کو چیزیں اس میں گنواتا چلوں جو میں نے تھوڑی ریسرچ اس کے اوپر کی ہے کہ ہیلمٹ کے کیا فائدے ہیں۔ ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں، پاکستان ہے یا جس کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، جن کے اندر روڈز کی صورتحال کافی خستہ حال ہوتی ہے، وہاں پہ جو سائیکلسٹ ہوتے ہیں، جو بائک سوار ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں تو جو ہیڈ انجری کی شرح ہے وہ 40 سے 50% ہے، کہ 40 سے 50% لوگ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا بائک کے اوپر شکار ہوتے ہیں، ان میں 40 سے 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہیڈ انجری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو 40 سے 50 لوگوں کو ہیڈ انجری ہوئی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اندر، 50 سے 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو بچایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہیڈ انجری اتنی زیادہ سویئر انجری ہوتی ہے اور اتنی خطرناک انجری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی ایک شاکنگ ہے، جو کہ علامہ صاحب کے ساتھ ہوئی۔ ان میں سے 30 سے 50% لوگ پہلے 24 گھنٹے کے اندر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، زندگی کی موت کی جنگ جو ہوتی ہے وہاں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، پہلے 24 گھنٹوں کے اندر 30 سے 50% لوگ۔ اس کے بعد
اگلی میں جو چیز میں نے اسٹارٹ پہ آپ کو بتائی تھی کہ جو ہیڈ انجری ہوتی ہے، اگر ہم ہیلمٹ کا استعمال کریں تو یہ 70% تک کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ہیڈ انجری بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی کم شدت کی ہوتی ہے کہ اگر ہیلمٹ آپ نے پہنا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو 42%، 42% موت کی جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہیلمٹ اتنا ضروری ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور میں اس چیز کو بڑا اچھی نظر سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو انیشیٹو اپنی عوام کی حفاظت کے لیے لیا ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ 2000 اس کا جو جرمانہ کر رہے ہیں، وہ چلان کاٹ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 2000 کو 4000 کریں، مگر یہ میک شور کریں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہیلمٹ پہنا کریں، اپنی حفاظت کریں، یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کے اوپر ایک انہوں نے کہہ لیں کہ وہ غلط چیز آپ کے اوپر مسلط کی ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں صرف آپ کی ہی اپنی حفاظت ہے، آپ کی جان اس سے بچ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ آپ کل سڑک کے اوپر نکلتے ہیں، ہیلمٹ آپ نے نہیں پہنا ہوگا، اور آپ ان جو 40 سے 50% لوگ روزانہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری کا شکار ہوتے ہیں، آپ ہو جائیں اس ہیڈ انجری کا شکار، اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ جو 30 سے 50% لوگ ہونے ہیں جن کی موت ہو جانی ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس انیشیٹو کو پازیٹیو ویز میں لیں، یہ نہ کریں کہ یہ غلط ایک چیز ہے ہمارے اوپر، صرف انہوں نے وہ چلان کاٹنے کے لیے یہ مسئلہ، یہ ایک چیز جو ہے نا وہ ہمارے اوپر نافذ العمل کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف آپ کی سیفٹی ہے، جس سے آپ کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے، آپ کا پیسہ بھی بچ سکتا ہے، اور آپ کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔